تبرکاً سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پاک پروردگار میرے خالق میرے مالک سادات کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا میرے خالق میرے مالک شہدائے کربلا کے صدقے میں سید ضیاء الحسن شاہ صاحب کے درجات بلند فرما۔ اس خاندان کی کرمانی سادات کے جو بھی آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان سب کے درجات بلند فرما۔ مولا سیدوں کا سایہ ہم امتیوں کے در سر پر سلامت رکھنا۔ دشمنان سادات کو نست و نابود فرما۔ حق کا بول بالا فرما، سچ کا بول بالا فرما۔ میرے اللہ ہمارے وقت کے بادشاہ کونین کے مالک و مختار امام زمانہ کا جل فرما۔ درود پاک پڑھ لیجئے سارے مل کے۔ بسم اللہ۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وہو الحی القیوم وستار الذنوب لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی الہاشمی المکی المدنی القرشی الابطحی المطلبی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ فاما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلامہ المتین و خطابہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اجازت سے قبلہ ایک وہ بات اور وہ موضوع ہے جو کہ میں آپ کے لیے لاہور سے لے کے آیا ہوں، یعنی قرآن اور کربلا، اس کو دوسرے معنوں میں کہیں قرآن اور اہل بیت، وہ بھی بیان کروں گا جو تیسری تقریر میں نے ذہن میں بنائی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ شامیانے بھی لگے ہوئے ہیں
اور چاروں طرف پنکھے اور بڑے ہیوی پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود پسینے رک نہیں رہے، حبس اور گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو ذہن میں خیال تو آتا ہے کہ یہ سورج ہم سے کتنی دور ہے۔ میرا جی چاہتا ہے آج مجھے موقع مل گیا ہے جی، کمال اس مالک کا دیکھو جو ذاکر کو سننا چاہتے تھے مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے سننے آئیں گے وہ ذاکر کو سنیں گے۔ طالب علم اور بچے بیٹھے ہیں، شدید شدید گرمی، تو ذہن میں خیال سوال تو آتا ہے کہ زمین سے یہ سورج کتنی دور ہے، یعنی وہاں دروازے کے باہر اگر آگ جل رہی ہو تو یہاں تک ہلکی پھلکی ہیٹ پہنچے گی، یہ سورج کتنی دور ہے جس کی اتنی گرمی ہے، کوئی 200-400 کلومیٹر دور ہے۔ بولو یار تھوڑا سا، کہہ رہے نہیں۔ اچھا آؤ پھر سائنس کا سوال ہے، بخاری شریف میں نہیں ملنا، پھر سائنس سے ہی پوچھتے ہیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے۔ تو سولر سسٹم یعنی نظام شمسی بتانے والوں نے بتایا کہ زمین سے سورج کا فاصلہ، زمین سے سورج 14 کروڑ 95,97,870 کلومیٹر زمین سے سورج دور ہے۔ پریشان نہیں ہونا، میں مجلس پڑھ رہے ہیں، جملہ آ جائے گا لیکن تمہید ہے، پھر مجھ سے سنیے۔ زمین سے سورج 14 کروڑ 95,97,870 کلومیٹر زمین سے سورج دور ہے۔ اب یہ جانے کہ وہ بڑا کتنا ہے، حیت اس کی کتنی ہے، یہ جانے۔ یہ جو زمین ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ بر صغیر، یہ ایشیا، یہ افریقہ، یہ بحر بر، یہ امریکہ، یہ یورپ، پوری دنیا یہ جو زمین ہے، میری طرف دیکھیں، 10 لاکھ زمینیں سورج میں ڈال دو تو سما جائے۔ یار میں کوئی بات تو کر ہی نہیں رہا کہ کسی کتاب کا ریفرنس جاننا پڑے۔ ابھی آپ حضرت گگل رضی اللہ سے پوچھیں تو ابھی مجلس میں بیٹھے ابھی بتا دیا جائے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں کون سا ترمذی شریف سے روایت پڑھ رہا ہوں، جیتی جاگتی زندہ لوگوں سے زندہ بات کر رہا ہوں میں۔ اب میں جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ بچوں کو بھول لینا۔ زمین سے سورج کا فاصلہ 14 کروڑ 95,97,870 کلومیٹر زمین سے دور، زمین سے سورج دور ہے، اور 10 لاکھ زمینیں سورج میں ڈال دو تو سما جائے گی۔ میرے تو دیکھنا، جو اتنے بڑے سورج کو، جو اتنی دور سورج کو انگلی کے اشارے سے شوف لائے، اسے علی کہتے ہیں۔ آپ جیئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو اتنی دور سورج کو، جو اتنے وزنی سورج کو انگلی کے اشارے سے بلائے، اسی کو علی کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ دمت الثاقبہ کی روایت اور سنا کے سورج کی کہانی روک کے میں موضوع شروع کر دوں گا۔ اصل میں اس نے آج مجھے تنگ بہت کیا گرمی نے، تو میں نے کہا پھر اس کا ہی فلسفہ پہلے بیان کرتے ہیں۔ دمت الثاقبہ شیعہ مسلک کی کتاب ہے، اور شیعوں کو منانا اوکھا ہوا بڑا ہے، اس لیے میں شیعہ کتاب کا ریفرنس آپ کو سنا رہا ہوں۔ دمت الثاقبہ سے یہ روایت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جیو سلامت رہو۔ نبی پاک سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ والی کون و مکان سرکار جود و سخا، جو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ شہنشاہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا کے آپ بیٹھے ہیں۔ صحابہ اکرام تشریف فرما ہے کہ سرکار ایک لمحے کے لیے، 2 لمحوں کے لیے چپ کر گئے، آنکھیں بند، اور 2 لمحوں کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور مجمع میں دیکھا
علی نظر آئے، کہا یا علی زحمت فرمائے ذرا یہ شہر سے باہر نکلیں، ابھی ابھی جبریل آئے، جبریل کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یا رسول اللہ سورج آج علی سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں کے بھی امام ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا امام ہے جس سے سورج بات کرنا چاہتا ہے۔ فکرہ اکھا جدی اکھ پا کے کائنات کوئی گل نہ کر سکے، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کے لیے علی جا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ سورج بات کرنا چاہتا ہے علی سے۔ علی نکلے تو پیچھے پیچھے ستارے بھی نکلے، صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے چلے۔ علی سے سورج بات کرے گا، یہ کیسی انہونی بات، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ پیچھے پیچھے چلے۔ جب سرکار شہر سے باہر نکلے، سورج صبح کا وقت جیسے سورج ہوتا ہے، دیکھ کے علی نے کہا دمۃ ثاقبہ کے لفظ ہے، اب میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ مجھ پہ فتوے نہ لگائے جائیں، شیعہ کتاب ہے۔ دیکھ کے علی نے سورج کو کہا السلام علیکہ یا خلق الجدید، یہ دا پنجابی ترجمہ ہے اے نوی نوی مخلوق تیرے تے میرا سلام۔ میں نے کہا یا علی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا سورج کو نہیں سنا رہا، سنا ان کو رہا ہوں کہ سورج بعد میں بنا ہے، ہم پہلے بنے۔ اچھا جب سورج کو علی نے کہا، دمۃ ثاقبہ میں یہ لفظ لکھے ہیں، جب سورج کو علی نے کہا السلام علیکم یا خلق الجدید، تو پلٹ کے سورج بھی کہتا ہے علیک السلام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن۔ آپ نے تو بڑا لائٹ لیا ہے، چپ کر کے سن لیا ہے، لیکن صحابہ کرام چپ نہیں کیے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ قرآن میں تو اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے هو الاول والظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو پہ دوڑے صحابہ سیدھے مسجد نبی میں آئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ سورج نے علی کو وہ کہہ دیا جو قرآن اللہ کے بارے میں کہتا۔ میں کہتا ہوں میں شریف آدمی ہوں، میں کہتا ہوں مہربانی ہے صحابہ کرام کی جنہوں نے سورج کی شکایت کی ہے، سورج کو نصیری نہیں کہہ دیا۔ جیو سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے آپ جیئے اس لیے کہ علی امیر المومنین ہے، علی باب العلوم ہے، علی تاج اولیاء ہے، علی جاہد المنافقین ہے، علی حرز المومنین ہے، علی خاور دو جہاں ہے، علی دافع البلا ہے، علی ذاکر اکبر ہے، علی راسخ فی العلم ہے، علی زوج بطول ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی شیر خدا ہے، علی ضامن روز جزا ہے، علی طاہر و اطہر ہے، علی ظاہر و اظہر ہے، علی عالی قدر ہے، علی غضنفر ہے، علی قسیم نار والجنہ ہے، علی قرار غیر فرار ہے، علی لائق منبر صلوات ہے، علی ہادی دین حق ہے، علی یسوع المومنین ہے۔ یا علی منو بسورہ دھوپنا ہے، سونی آواز میری نہیں تو میرا کی قصور ہے، یہ بول دے نہیں، آواز سونی میں بھی قصیدہ پڑھتا، یہ بول پہندے یا اللہ یا بولن یا علی کے لفظ نہ ختم ہو تو منبر سے مر جا ورنہ بولن سارے۔ کون علی جو کبھی اسد نظر آتا ہے، کبھی حیدر نظر آتا ہے، کبھی صفدر نظر آتا ہے، کبھی ایلیا نظر آتا ہے، کبھی خلیفۃ اللہ نظر آتا ہے، کبھی خلیفۃ رسول اللہ نظر آتا ہے، کبھی صدیق اکبر نظر آتا ہے، کبھی قاتل اسلام کعبہ نظر آتا ہے، کبھی عالم بالقرآن نظر آتا ہے، کبھی عالم بالقرآن نظر آتا ہے، کبھی فاتح خمود خیبر نظر آتا ہے، کبھی قاتل معرب انتر نظر آتا ہے، کبھی والد شبیر شبر نظر آتا ہے، کبھی یسوع الدین نظر آتا ہے، کبھی در کعبہ نظر آتا ہے، کبھی باب مدینہ العلم نظر آتا ہے، کبھی باب مدینہ الحکمت نظر آتا ہے، انما ولیکم اللہ نظر آتا ہے، صاحب انما جرید اللہ نظر آتا ہے، کبھی بطول کا شاہد نظر آتا ہے، کبھی کعبے کا باہر نظر آتا ہے، کبھی جبریل کا استاد نظر آتا ہے، کبھی رسول کا امام نظر آتا ہے، کبھی خدا کا خانزادہ
نماز نظر آتا ہے، کبھی صفت آدم نظر آتا ہے، کبھی حسن یوسف نظر آتا ہے، کبھی ابراہیم نظر آتا ہے، کبھی مقام اسماعیل نظر آتا ہے، کبھی حسن یوسف نظر آتا ہے، کبھی موت یحییٰ نظر آتا ہے، کبھی کرم عیسیٰ نظر آتا ہے، کبھی مولا کائنات نظر آتا ہے، کبھی امام المتقین نظر آتا ہے، کبھی امام المبین نظر آتا ہے، اسد اللہ الغالب نظر آتا ہے، غالب علی کل غالب نظر آتا ہے، امام المشارق نظر آتا ہے، شجاعت ملا فتح نظر آتا ہے، ولایت میں اللہ نظر آتا ہے، حاجت میں حاجت روا نظر آتا ہے، مشکلوں پر مشکل کشا نظر آتا ہے، ساری جگہ جیو سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ 2 دن میری حاضری ہوئی ہے، مجلس آج پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس لیے میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو کچھ عرض کروں۔ عزیزان محترم، شرک کے فتوے لگتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ میں شیعہ خطیب منبر پہ کہہ رہا ہوں، اہل حدیث بھائی جو یہ بات کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ شیعہ خطیب منبر پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی اور دیوبند صاحبہ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے شرک مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بس اتنا فرق ذہن میں رکھنا کہ 5 تن اللہ کے غیر نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں غیر کون ہوتا ہے؟ جو جس شے سے بنے وہ اس کی اپنائیت ہوتی ہے، جو اس سے نہ بنے اس کا غیر ہوتا ہے۔ اللہ کاپر کا نہیں بنا، تانبے کا نہیں اللہ۔ جن کا تانبے کا اللہ وہ ان پر بھی لعنت ہے اور اس تانبے والے اللہ پہ بھی لعنت ہے۔ ہم بت پرست نہیں، اللہ تانبے کا نہیں بنے۔ تانبا اللہ کا غیر ہے، میں لفظ غیر سمجھانا چاہتا ہوں۔ تانبا اللہ کا غیر ہے، میٹل کا نہیں بنا اللہ، میٹل اللہ کا غیر ہے۔ آئرن کا نہیں بنا، لوہا اللہ کا غیر ہے، مٹی اللہ کا غیر ہے۔ اللہ لکڑ کا بھی نہیں بنا، لکڑ اللہ کے لیے غیر ہے۔ وہ اور تھے، میں نے ایسی ایسی باتیں پڑھی ہیں کہ لکڑ کے، لوہے کے، سونے کے، چاندی کے، تانبے کے بت بناتے تھے اور حلوے کے بھی بت بناتے تھے۔ حلوے دے بھئی ہسٹری پڑھی، حلوے کے بھی بت بناتے تھے۔ زیادہ بھوک لگتی تھی تو وہ اپنے خداؤں کو کھا جاتے تھے۔ جڑے اپنے خداواں نو کھا جاندے نے، باغ کھا جان دی کیڑی ایڈی ہوتی؟ بہت ہی اچھی گل ہے، میرا لفظ سمجھ نہیں آیا جی چلو انہاں دی مہربانی ہے، اچھی گل۔ تو سامنے محترم، اللہ کا غیر، میری طرف دیکھنا، غیر کون ہے؟ اللہ کا غیر کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ نبی کی حدیث ہے، راوی اس کے خود علی ہے بادشاہ۔ آپ فرماتے ہیں اب ہنے غیر سمجھنا تے اپنائیت سمجھنا، پھر سمجھ آ جائے گی کہ اسی 5 تن تو مدد کیوں مانگنے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں جنہ بغض ہے، میں کیا 5 تن پاک؟ ایک بندہ آندا ہے اے پے تے عربی زبان چ نہیں ہے تے اے تسی کتھوں بنا لیا؟ اے تے فارسی دا حرف ہے پے۔ میں کیا بابا جی مہربانی فرماؤنا، 4 دا 6 بھی عربی زبان چ نہیں ہے۔ چلو تسی لائٹ سمجھتے جا رہے ہو، تو میں بھی یہی چاہنا کہ گل کھول کے نہ کرنی پڑے۔ سامعین محترم، علی بادشاہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا نام اس کا باپ رکھے۔ تسی بہت بول دے ہو، بہت دعوت دے، پہلے دن تو تھوڑے وقت بھی میں عزت افزائی فرمائی گئی ہے اور میں سکھے یہ تھی نوجوان سے جو میں پہلی بار آیا تو میں تو بہت کچھ سکھ کے گیا، ہوں بھی سکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اسی طالب علم ہاں، غیر معصوم ہاں، گناہگار ہاں، تو زندگی جیڑی ہے وہ ولایت علی واسطے وقفے۔ تو سامعین محترم، علی مولا فرماندے نے کہ ہر بچے کا نام اس کا باپ رکھے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ماں کی شان کی وہ کیسٹ بہت سنی جاتی ہے، سننی بھی چاہیے، اور ماں دی شان سننا لے ہو آج پیو دی شان اے ان شروع ہوندے جا رہے نے۔ اللہ ہی رحم فرمائے ساڑھے ملک تھے کہ وہ انڈیا والے ایڈے شرارتی نے کہ وہ پھر پانی چھڑ جندے نے تے سیلاب آ جاندے راوی چ
تے راوی پھر چونکہ اسی راوی دے کنڈے دی لاہور ہے چنگ سرا جدھر راوی گزرا تے راوی تو بچنا چاہیے کئی دفعہ راوی لے ڈبدا ہے پاویں کتاب والا راوی ہوے تو پاویں یہ والا راوی ہے تے سامعین محترم میں علی بادشاہ دی روایت جناب میں ایک خاص وضاحت کرنے واسطے مولا علی کی حدیث جناب تک پہنچا رہے ہیں. مولا علی فرماندے نے کہ نبی کی حدیث ہے ہر بچے کا نام اس کا باپ رکھے. یہ شریف. اچھا یہ کوئی شیعوں کی کتاب کی بات نہیں, یہ حدیث متفق ہے. سنی دیوبند اہل حدیث شیعہ ہر ایک نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ بچے کا نام رکھے. باپ سے مطلب آبا یعنی دادا رکھے, چاچا رکھے, باپ رکھے. میرا نام میرے باپ نے رکھا. بھئی شریعت یہی ہے, میرا نام میرے باپ نے رکھا, آپ کا نام آپ کے باپ نے رکھا, سنی کا نام اس کے باپ نے رکھا, شیعہ کا نام اس کے باپ نے رکھا, اہل حدیث کا نام اس کے باپ نے رکھا. مسلمانوں کی مشترکہ شریعت یہی ہے, میرا نام میرے باپ نے رکھا, آپ کے نام آپ کے باپ نے رکھا, لیکن پنجتن کے نام باپ کو اختیار نہیں. اللہ نے کہا میں رکھوں گا, میں رکھوں گا. میں نے کہا میرے اللہ ہمیں مساوات کا درس دیتے ہو, ہمیں برابری کا درس دیتے ہو, انصاف کا درس دیتے ہو اور خود ہی فرق کرتے ہو. میرا نام تو میرا باپ رکھے اور پنجتن کے نام تو رکھے. دیکھیں نا سرکار دو عالم کا نام جناب عبداللہ کو اختیار نہیں, جناب ابو طالب عبد المطلب کو اختیار نہیں دیا. اللہ نے کہا میں رکھوں گا. ایتھے ہن تسی کہو گے بھی اسی تے شیعہ دی کتاباں وچ پڑھے کہ نام ابو طالب نے رکھے, تے سنی کہن گے کہ اسی 7ویں دی اسلامیہ وچ پڑھے کہ نام دادا عبد المطلب نے رکھے. تے وکری گل ذکر تو کر رہے ہیں کہ نہیں اختیار دیا. دلیل کیوں؟ اگر نام ابو طالب نے رکھا ہے یا عبد المطلب میں نہیں تو پھر وہ محمد کون سا ہے جس کا نام پڑھ کے آدم فرشتوں پہ اثر ہو گیا. بھئی گل سنو چھت چھت میں چلتے نا, گل ٹوٹے بھی نا. اے بچے کی عمر کنی ہے بیٹا؟ 4-5 سال ہے نا. کتنی؟ 5 سال دا آندہ میں 5 سال دا. ٹھیک ہے تے نماز دے واجب مولوی جاور تو پوچھو نہیں 13 سالہ تو ہوئے گا تے واجب ہونا. تے نعرہ لائی جان دے او تو کیوں نعرہ لاؤنا ہے؟ او کندہ نماز کسی عمر میں جا کے واجب ہوگی. علی کی ولایت ماں کی آغوش میں واجب ہے. آپ جیئے, آپ سلامت رہیں, آپ جیئے. بھئی بات کو اب روکتا نہیں. جناب سرکار رسالت مآب کا نام آبا کو اختیار نہیں دیا, ابا اجداد کو. اللہ نے کہا میں محمد رکھوں گا. علی کا نام ابو طالب کو اختیار نہیں دیا, اللہ نے کہا میں رکھوں گا. مخدومہ کا نام مصطفیٰ کو اختیار نہیں دیا, اللہ نے کہا میں رکھوں گا. حسنین کے نام علی کو اختیار نہیں دیا, اللہ نے کہا میں رکھوں گا. میری جان دیکھنا, اور یہ معتبر جو ہے حدیث قدسی ہے کہ آنا محمود و انت محمد, انا اعلی و انت علی, انا فاطر السماوات والارض و انت فاطمہ تو زہرا, انا محسن و انت الحسن, انا قدیم الاحسان و انت الحسین. اللہ نے کہا میں محمود ہوں تو محمد ہے, میں اعلی ہوں تو علی ہے, میں فاطر ہوں تو فاطمہ ہے, میں محسن ہوں تو حسن ہے, میں قدیم الاحسان ہوں تو حسین ہے. تو نام پنجتن کے اللہ نے رکھے. آؤ میرے نام راجو ذرا اللہ نے گل کریے. ساڑھے تو سارے فتوے میں ہمیں برابری کا درس دیتے ہو کہ ہن آپ فرق رکھ رہے, میرا نام میرا باپ رکھے اور پنجتن کے نام تو رکھے. یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ کہتا فرق نہیں, سیدھی سیدھی بات ہے. تو جس کے نطفے سے بنا ہے وہ تیرا نام رکھے اور جو میرے نور سے بنے ہے. آپ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے آیت پڑھی تھی, موضوع کی طرف پڑھ رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کہتا ہے میں نے قرآن بھیجا. میں ایک جگہ ترجمہ دیکھے وہ نور دے جگہ دے تھلے انہیں قرآن ہی لکھے. تحقیق میں نے تمہاری جانب قرآن بھیجا اور قرآن بھیجا.
یعنی نور کا مطلب اس نے کہا قرآن. میں کہا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جو بھیجا ہے وہ بھی قرآن, بس یہ فرق ہے, یہ صامت قرآن ہے, وہ ناطق قرآن ہے. جب تک یہ نہ بولے وہ سمجھ نہیں آتا, وہ سمجھ نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں, اچھا میں کہنا سمجھ نہیں آتا, میں ایس دفعہ بڑا پکے طریقے نال ایک لفظ دا جوڑ توڑ کر کے تے محنت کر کے پھر لے کے آئے. پورا قرآن تو دور کی بات ہے, لائیو میری بات جا رہی ہے, پورا قرآن تو دور کی بات ہے. ایک آیت قرآن کی جب تک کربلا نہ سمجھے ایک آیت سمجھ نہیں سکتے. پورا قرآن کیسے سمجھو؟ میں آیت پیش کرنا تے کربلا تو بغیر میں نے کوئی آیت سمجھائے. سورہ بقرہ دوسرا پارا دوسرا رکوع, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کہندا ہے شہید زندہ ہوندا ہے, تانوں شعور نہیں. مجھے بتایا جائے, مجھے کوئی دلیل دی جائے کربلا کے بغیر یہ آیت سمجھاؤ. نہیں سمجھا سکتے, آؤ کربلا میں آیت سمجھاتا ہوں. حسین نے نیزے کی نوک کو قرآن پڑھ کے بتایا, دیکھو میرے اللہ شہید زندہ ہوتا. اب جی سرکار, اچھا شیعہ نے بھی یہ آیت سمجھی تے سمجھائی کہ شہید زندہ ہوتا ہے. میرے لئے دیکھنا شہید زندہ ہوتا ہے. اے شیعہ نے گل دنیا نو سمجھائی, دلیل کی ہے میرے لئے دیکھنا. شاہ صاحبان تو پوچھو, شاہ جی تھی ذاکر غلام کمبر شیخ بریال تے سائیں منظور انہوں نے بلایا تو تھی قاضی فیصل جمشید جناب محترم نہید عباس چاکو انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہنا بھائی حق ہو گیا, وفاق پا گیا, تو میں جیندے بندے نے بلاؤنا جڑا زندہ ہوئے انہوں بلائی دے. تو میں کہا چلو تھی طالب جوہری صاحب نے بلا لو, چھوٹے جے طالب علم مولوی امجد علوی نے جو بلایا تے غضنفر توسی اے تو سفری بہاولپور تو بہت تھوڑا, انہوں نے بلا لیا. وہ کہتے پاگل ہو گیا, گل سیدھی ہے, جڑا جیندہ ہوئے انہوں بلائی دے, جڑا جیندہ ہوئے انہوں بلائی دے. تو انہوں سمجھ نہیں آئی اسی شہید ہے کہ مطلب دنیا نے دس رہے ہیں جدو سیانے ہیں شاہی مدد. ہم علی کو پکار کے, علی کو بلا کے, غازی کو مدد مانگ کے, حسنین میں بلا کے ایک دسنے ہیں کہ دنیا والوں شہید زندہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے شہید, لیکن گل سچ کی ہے. ہن میں تمہیں گل دساں, میں اج تیسرا دن تے اج موضوع میں ہن کھول دیتا ہے. گل کی اصل روڑا یہ ہے کہ مسلمان کی لینگویج اور ہے, قرآن کی لینگویج اور ہے. مسلمان جسے کالی کملی والا کہتا ہے, قرآن اسی کو یا ایھا المزمل کہتا ہے. مسلمان جسے عبداللہ دا یتیم کہتا ہے, قرآن اسے یاسین کہتا ہے. مسلمان جس علی کو ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے, قرآن اسی کو صراط مستقیم کہتا ہے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا پنجتر باغ انہی پیارے نے اللہ نے تے انہاں دے نا قرآن چ کیوں نہیں؟ اور میں کہا نا تے قرآن چ ہے نہیں, لیکن تجھے معلوم نہیں ہے, تجھے معلوم نہیں ہے. تو بات یہ ہے سامعین محترم کہ مسلمان جسے نبی کی بیٹی کہتا ہے, قرآن اسی کو کوثر کہتا ہے, اسی کو لیلۃ القدر کہتا ہے. مسلمان جسے امام علی مقام کہتا ہے, قرآن اسی کو والفجر کہتا ہے, اسی حسین کو والفجر کہتا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ مسلمان کا اپنا طریقہ ہے. قرآن سپیڈ پڑھنے کا نام نہیں. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا افلا یتدبرون, اس میں تدبر کرو, اس میں فکر کرو. حروف مقطعات خوبصورت جملہ ہے. میں نے لاہور شہر میں یہ جملہ پڑھا تو ادھر تو بڑی قدر ملی تھی, اب یہاں دیکھتا ہوں. حروف مقطعات الف لام میم کاف ہا یا صاد ہا میم عین سین کاف, اے حروف مقطعات. میں نے ایک بڑے مولوی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا ان کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ کہتا ہے ان کا مطلب نہیں ہوتا. میں نے کہا مطلب تو ہوتا ہے, تمہارے مطلب کا نہیں ہوتا. مطلب تو ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, انہاں الف لام میم دا ترجمہ نہیں کیتا,
تے کی ترجمہ کیتا؟ قرآن وہ کتاب ہے. اے دیکھو قرآن جو بندہ پڑھ رہے تو آیت پڑھ رہے ہیں نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہاتھ جو قرآن ہے تے پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ کتاب ہے, وہ نہیں ہے تو پھر یہ کہنا چاہیے یہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں. حالانکہ اس قرآن میں کچھ آیات محکمات نے, کچھ آیات متشابہات نے, یعنی شک گزرتا ہے. عزیزان محترم خود فرمایا گیا کہ کچھ آیات محکمات ہیں, کچھ آیات متشابہات ہیں. تو میں کہنا چاہنا کہ جی الف لام میم کا ترجمہ کیتا ہوں گا تو پھر ترجمہ ہو ہونا سی الف لام میم آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم ترجمے نہیں کیے گئے. میں تو انہیں گل ہوئی کہ اس در تو سمجھ آؤں ہے قرآن, ورنہ سمجھ نہیں آؤں. جناب سلمان فارسی, سلمان محمدی چوکھٹ زہرا تھے, داڑھی نال جھاڑو دیں سن تے بندے دو ترے آؤں تے اے جڑیاں آیتاں نے نا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون کہ مطہرون دے بغیر کچھ چھو نہیں سکتا. قرآن ترجمہ کیتا گیا میرے لئے ویکھو لا یمسہ الا المطہرون. میں نہا کے غسل کر کے مر بھی جاؤں تے طاہر ہو سکنا, مطہر نہیں ہو سکتا. طاہر تے مطہر دا فرق سمجھنا. تسی ویندے ہو کئی دفعہ ذاکر پیچھے آ کے مولوی پیچھے آ کے بیٹھا ہوندا ہے تے کتے چلا جاندا ہے, اگلا بندہ پڑھ رہا تے پھر واپس آوندا ہے, اوے وضو کر کے آیا ہوندا تے پھر وضو نہیں رہندا, بشریت ہے تے پھر اسی بھج جانے وضو کرن. اے ساڈی طہارت اینی کو دیر دی تے عزیزو مطہر ہو ہوندا ہے جڑا کبھی ناپاک نہ ہو سکدا ہوے, جڑا کبھی ناپاک نہ ہوے. عزیزو تے فکر آکھاں مطہر ان واندے نے جدی تے آیت اترے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, جدی تو رجس دور رہندا ہوے تے پھر آندے نے آیت نہیں سمجھ آؤں گی. جناب سلمان فارسی نو کہیں دے آپ چوکھٹے علی تے باہر کھڑے سن, کہہ لیں گے سلمان اے آیت تے سمجھا دے, میرے لئے ویکھنا اے آیت تے سمجھا دے لا یمسہ الا المطہرون. ایڑی آیت فی کتاب مکنون ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. سلمان نے کہا بس اینی گل ہے. انہاں کہا سانوں پورے مدینے چوں کسے جواب نہیں دیتا. کہندا ایتھے کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے. کہندا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلے گا, تمہیں چلتی پھرتی آیتیں نہ نظر آئیں تو مجھے سلمان نہ کہنا. سلمان نہ کہنا. اچھا جب کہا مجھے چلتی پھرتی آیتیں نہ نظر آئیں تو مجھے سلمان نہ کہنا. میرے طرف دیکھے گا یہ وہ سلمان ہے خدا قسم. آپ ادھر دیکھیں اللہ کے واسطے یہ وہ سلمان ہے, خدا جانتا ہے. کہنے لگے تیرے تو ایک جواب دی توقع سی, پاگل بندہ ہے. وہ شیراز کے سردار جشبزان کا بیٹا, شیراز کے سردار جشبزان کا بیٹا, اور ادھر تجھے آ کے کیا ملا؟ ایتھے میلا چولا تیس دروازے تے بیٹھا رہنا ہے. تو شیراز دے ایران دے فارس دے سردار جشبزان کا بیٹا, تجھے ادھر آ کے کیا ملا؟ ہن جے تسی پکھا چھڑ کے میرے لگے کھولا تو میں اپنا کلیجہ کر کے رکھنے لگا. تو شیراز کے سردار جشبزان کا بیٹا, تجھے یہاں آ کے کیا ملا؟ جب بار بار کہا مسلمان نے کہا چپ کر جاؤ, جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے, جب آپ آ گیا یہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں. حروف مقطعات, اس گھر کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. حروف مقطعات بات کو میں کلوز کر کے اب نتیجے پہ پہنچانے لگا. نون والقلم, یہ بھی حروف مقطعات. سورہ شور یہاں سے ہو رہا ہے, سورہ والقلم سورہ کا نام ہے نون والقلم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نیچے لکھ دیا نون والقلم, نون والقلم, نیچے ترجمہ لکھ دیا نون والقلم. نون کا کیا مطلب ہے؟ ویسے دنیاوی لحاظ سے تو پاکستانیوں کو نون کا بڑا پتہ ہے. میں بل کل دایا تے پرجاہی تو اڈی نے واٹس ایپ کر دیتا, وہ میں بل دیکھے تے میں ایک دوست نو کیا ہے کدوں کو جان چھٹنی, وہ کہندا ہے گڈ آفٹرنون, اچھا ہوگا نون کے بعد حیدری. اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. میں ہن ایڈا بھی نہیں گھبراؤں گا کہ جو بھی ہوئے گا دیکھا جائے گا. نون والقلم, قرآن والا نون بتانے لگا ہوں.
دنیا کے نون کی بات نہیں، میرے مولا صادق آل محمد نے تفسیر برہان میں، تفسیر قمی میں، تفسیر مجمع البیان میں لکھا نون محمد ہے قلم علی ہے، نون محمد ہے قلم علی ہے۔ ایک حدیث سنو، نبی پاک نے کہا اول ما خلق اللہ القلم، کبھی کہا اول ما خلق اللہ نوری، اور کبھی کہا اول ما خلق اللہ القلم، اول قلم خلق ہوا، یعنی کچھ نہیں تھا قلم خلق ہوا، قلم علی ہے، اول قلم خلق ہوا، قلم علی ہے۔ لوح پہ کیا لکھنا ہے؟ قلم نہ لکھا، قلم علی ہے۔ نبی کتنے ہوں گے؟ قلم نہ لکھا، قلم علی ہے۔ تورات میں کیا ہوگا؟ قلم نہ لکھا، قلم علی ہے۔ زبور میں کیا ہوگا؟ قلم نہ لکھا، قلم علی ہے۔ انجیل میں کیا ہوگا؟ قلم نہ لکھا، قلم علی ہے۔ قرآن میں کیا ہوگا؟ قلم نے لوح پہ لکھا، قلم علی ہے۔ اب پریشان نہ ہو کہ تین دن کے علی نے قرآن کیسے سنایا، اور جیسے لکھ دیا ویسے پڑھ دیا۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، آپ جیو۔ جملہ سنیں مجھ سے، کئی دفعہ مخالف کوئی بات کرے، میرے جانب آپ دیکھیے، کئی دفعہ مخالف کوئی بات کرے تو اس سے فضیلت چھلک جاتی ہے۔ میں نے آج نتیجہ پیش کرنا ہے، آپ میرے جانب دیکھیے گا۔ تیسرا دن میں پہلے دن پڑھ رہا ہوں ذہن سے مزاج سے۔ کئی دفعہ مخالف کوئی بات کرے تو اس میں سے فضیلت چھلک جاتی ہے۔ میری جانب دیکھیں، شکریہ۔ نون والقلم، نون محمد ہے قلم علی ہے، نون محمد ہے قلم علی ہے، نون محمد ہے قلم علی ہے۔ لوح پہ جو بھی لکھا قلم نے لکھا، قلم علی ہے۔ تیرے مقدر میں کتنے بیٹے ہیں؟ قلم نے لکھا، قلم علی ہے۔ کس کو صفی اللہ بنانا ہے؟ قلم نے لکھا، قلم علی ہے۔ کس کو نجی اللہ بنانا ہے؟ قلم نے لکھا، قلم علی ہے۔ کس کو میکائیل بنانا ہے؟ قلم نے لکھا، قلم علی ہے۔ کس کو اسرافیل بنانا ہے؟ قلم نے لکھا، قلم علی ہے۔ میری طرف دیکھنا، قلم علی ہے۔ میں آج آپ کا امتحان لینے لگا ہوں، قلم علی ہے۔ اب سمجھ آئی وقت آخر جب نبی نے کہا لاؤ قلم، غصہ کیوں آیا تھا لوگوں کو؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے قلم علی ہے، جانتے تھے قلم علی ہے۔ بسم اللہ حضور، آپ جیئے، آپ سلامت رہیں۔ بس نتیجہ پہنچ گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے اور گفتگو تمام۔ قرآن پر ہی پورے اشر میں بات کر رہا ہوں اور قرآن پر ہی بات کروں گا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور کربلا والے، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ عزیزان محترم، نتیجہ اور اس کے بعد دو لفظ مصائب کے۔ جی پنجتن کے نام قرآن میں کیوں نہیں ہیں؟ اگر اتنے ہی پنجتن اللہ کو پیارے ہیں تو ان کے اسماء قرآن میں کیوں نہیں ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، اسماء تو ہیں۔ اذان من اللہ، اللہ علی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ علی اللہ کی اذان ہے، علی اللہ کی اذان ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں نا چپ کر جو اذان ہو رہی ہے، احترام ہے نا۔ اذان مستحب ہے، نماز واجب ہے۔ اذان مستحب ہے، نماز واجب ہے۔ شاہ جی میں بہت بڑی عرض کر لگا، اب میرا علمی قدر کوئی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن شاہ جی اذان ہو رہی ہوئی ظہر دی یا عصر دی، مثلا مؤذن کھلو گیا اذان تے تو کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اسے ٹائم بندہ نماز اذان پوری سنن تو پہلے نماز شروع کر سکتا ہے؟ سننی ہے واقعی جو منشی کوئی نہیں، کیوں؟ نماز تو واجب ہے، تو اذان مستحب ہے۔ تو جواب میں نہیں، ایسا مستحب ہے کہ اے بغیر واجب ادا نہیں ہوگا۔ ایک میں کہنا اور ماتم ایسا مستحب ہے، عزاداری ایسی مستحب ہے کہ اس کے بغیر کوئی واجب ادا نہیں ہوتا، کوئی واجب ادا نہیں ہوتا۔ اذان من اللہ ہے، نام دے ہے نا انہاں دے قرآن چ۔ مخدومہ دے بارے فرمایا لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر، فرمایا کوثر، انا اعطیناک کوثر۔ میں مخدومہ دی شان وچ انشاءاللہ 6 محرم نوکری پیش کراں گا، لیکن ایک لفظ اچ کہنا چاہنا میرے لیے دیکھو نام پنجتن کے قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ جدوں لکھیا ہے نا تے پھر او دا فائدہ دوجے مذہب نے چکیا۔ 10 عیسائی علماء، آخری یہ گل قیمتی سن لو، اور آج بڑا خلوص نہ جناب نے سماعت فرمایا ہے، اور آج کچھ میری بھی تشنگی پوری ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ ایران کا بادشاہ شاہ بندہ، اس نے اپنے دربار میں مولوی صاحبان رکھے ہوئے تھے، اور یہ سرکاری مولوی بھی ہوندے نے، ہاں جی، تے او پھر کھاندے پیندے نے خوب، تے انہاں دا کام سی کو آپس مناظرے کرنے نے، بحث مباحثہ، تے بادشاہ سندا سی تے اپنا لطف اندوز ہوندا سی۔ اوتھے 10 عیسائی آ گئے، پادری، انہاں نے کہا بادشاہ اجازت ہے تیرے ان مولویوں سے ایک سوال پوچھ لیں، ایک مسئلہ پوچھ لیں؟ اس نے کہا میں نے رکھے اسی کام کے لیے، پوچھیں۔ عیسائیوں نے کہا مولوی صاحبان یہ بتاؤ مریم کی شان زیادہ ہے یا آپ کے رسول کی بیٹی مخدومہ کا نام لیا ان کی شان زیادہ ہے؟ بندہ جنہ مرضی وہابی ہو گئے، جدو عیسائیت نہ مقابلہ ہے انہوں نے کہا بھائی جناب زہرا دی شان زیادہ ہے۔ سارے مولویوں نے کیا، انہوں نے کہا اچھا ایک گل ہن دوسری گل دسو، تمہارے قرآن میں مریم کا نام 20 بار آیا اور تمہارے رسول کی بیٹی کا نام ایک بار بھی نہیں آیا، سچ ہے؟ بادشاہ کے مولوی دسو، جی سائیں گال تھی میں ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ گال جواب سن لیا، اینج کر تو بادشاہ ہے عادل بادشاہ، اے کاغذ پھڑ قلم پھڑ تے لکھ دے کہ مریم دی شان زیادہ ہے معاذ اللہ تے بی بی دی شان کٹ ہے، کیونکہ انہوں نے نہ ہی قرآن چ نہیں، لکھ دے۔ میں پہلے رس کہندہ بندہ جنہ مرضی اہل سنت دیوبند وہابی جو مرضی ہوگی، جدو یہودیت نہ عیسائیت نہ مقابلہ ادھوں پھر بادشاہ نے کہا اے معاذیو ان پادریوں کی بات کا معقول جواب دو نہیں تو تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ میں لکھ نہیں سکتا کہ مریم کی شان زیادہ ہے اور نبی کی بیٹی کی شان کم ہے، میں نہیں لکھ سکتا اور گردنیں اڑا دوں گا۔ مولوی چپ، ایک دوسرے کو خسر خسر کر رہے ہیں، چپ۔ آخر ایک مولوی جرت کر کے کہتا ہے بادشاہ اس شہر میں ایک شیعہ رہتا ہے، ہمیں یقین ہے وہ جواب دے گا۔ یہ جدو اوکھی بن دی ہے نا تو یا شیعہ کم آؤں نے یا شیعہ دا پیر علی کم آؤں۔ یہ سارے مولوی فیصلہ آباد بھی پہنچ گئے سن مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کو کہ ہن اوکھی بن گئی ہے تو ہن قادیانیاں نو کافر تو قرار دو۔ تو سامعین محترم بادشاہ نے کہا عزت اسلام کا مسئلہ، جا ان بلا کے لے کے آ، تے انہیں کہا نال سپاہی بھی لے کے جائیں، مطلب کوڑی پھڑی نہ کریں، انہوں لے کے آئیں، دستک دی۔ اب میں لاہور کے بچوں سے جیسے تقریر کرتا ہوں ویسے سنانے لگا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ وہ مولوی کہتے ہیں جی وہ فلاں صاحب، ان کا نام لیا اس شیعہ کا، ان سے ملنا ہے۔ بچہ نکلا، انکل پاپا تو گھر نہیں ہے۔ بے ساختہ مولوی کہتے ہیں اسی تے پھر مر گیا نا۔ وہ کہتا ہے کیا بات ہوئی انکل؟ کہنے لگا ادھر سوال پوچھا گیا دربار میں پر جواب دے سکتا ہے شیعہ۔ بچہ کہتا ہے مجھے لے چلو، شیعہ تو میں بھی ہوں، مجھے لے چلے، شیعہ تو میں بھی ہوں۔ مجھے لے چلو، شیعہ تو میں بھی ہوں۔ اے بولے نا بچہ نعرہ لایا، مولانا مدودی صاحب لاہور اور منصور ہے ملتان روڈ تے نا یتیم ہرے چوک تو پہلے ادھر ٹھوکر لو جان دیا تے اوتھے جماعت اسلامی دا آفس ہے تے مولانا مدودی نو کسی سکول انہوں نے اینول رزلٹ تے بلایا، انہیں بچوں کو انعامات دیتے تے اینڈ تے پرنسپل نے کیا کہ کچھ سپیچ تھوڑی سی یہ بچوں کو کر دیا۔ سامنے آئے تو مولانا مدودی نے کہا بچوں میں چونکہ مذہبی شخصیت ہوں، کوئی اسلام کے متعلق سوال پوچھنا چاہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ سارے بچے چپ ہے۔ اس عمر کا چھوٹا بچہ اٹھا، پریپ کا یا پلے گروپ کا یا نرسری کا اٹھا یا 1 کا ہوگا، کہنے لگا انکل یہ بتائیے نبی کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ مدودی کہتا بیٹھ جا تو شیعوں کا بچہ ہے۔ بچہ لے کے بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہاں ہے وہ؟
کہتے بادشاہ وہ تو آؤٹ آف سٹی ہے. یہ رکھ لو، یہ بھی رکھ لو. بیٹھ جاؤ خالی بیٹھ جاؤ. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. درود پاک سارے مل کے پڑھ لیجئے. شاہ صاحب نے میرے پسینے کے حوالے سے کوئی بات کی ہے، اگر ذاکر صاحب لیٹ ہوئے تو پھر اس پسینے پر بھی ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا. اذان پر بہرحال ایک لفظ سن لیجئے. ہم اہل تشیع ہیں تو ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں جو عبادات پر زیادہ زور دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، تو ہم اذان کو گنتے ہیں. اذان دو حصوں پہ مشتمل ہے، ایک عمل ایک عقیدہ. یعنی اذان چ کچھ فکرے عقیدے دینے تو کچھ فکرے عمل دینے. اے ہن اسی گننے ہاں کہ اذان دے وچ عقیدے دے کنے جملے نے تے عمل دے کنے جملے نے، تے اگوں آپ ہی پھر جواب تانوں مل جائے گا، میں نہیں دینا. شیعہ اذان اسی گننے ہاں، او دے چ عقیدے دے کنے جملے نے، عمل دے کنے جملے نے. میرے لئے دیکھو تے گننا تسی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ اللہ اکبر عقیدہ. اشہد لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ عقیدہ. کنے ہو گئے یار؟ میں میتھمیٹک میرا کمزور نہیں تو میں پروفیسر نہ ہوتا. گنو میرے نال. 4 مرتبہ اللہ اکبر عقیدہ، 2 مرتبہ اشہد لا الہ الا اللہ عقیدہ. 6 ہو گئے. 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ عقیدہ. کنے ہو گئے؟ 8. 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ. کنے ہو گئے؟ 10. اچھا اگے حی علی الصلاۃ اے عمل ہے. 2 حی علی الفلاح. 4 حی علی خیر العمل. 6 ہو گئے. اگے پھر اللہ اکبر ہیں 2 مرتبہ اور 10 سے 12 ہو گئے. 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اور شیعہ پراؤ اور تاڑی ازان عمل دے 6 جملے میں عقیدے کے 14 جملے ہیں. ہائے باری جیو سلامت رہو. میری جانب دیکھیے گا وہ دربار گل کنی نہیں دربار جو شیعہ بچے لے تو بادشاہ نے کہا کہاں ہے وہ شیعہ؟ اس نے کہا جی وہ تو آؤٹ آف سٹی ہے. بادشاہ نہ موبائل کا زمانہ ہے نہ بائی ایئر کا ٹکٹ، اسے کہاں سے لائیں؟
تو اس نے کہا یہ کون؟ اس نے کہا یہ اس کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا بچے نو لے ہیں. تو مولوی دی اکھ چاک پا کے کہندا بادشاہ بچہ شیعوں کا ہے. عزت اسلام کا مسئلہ تھا، بادشاہ برداشت کر گیا. میرے فضائل کے آخر فکرے اور چند جملے مصائب کے. عزیزان محترم، بادشاہ بچہ شیعوں کا ہے. اس نے کہا کہ ہاں عیسائیوں بچہ کہتا ہے، تمہارا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سوال سیدھا سیدھا کہ ہماری مریم کا نام تمہارے قرآن میں 20 بار آیا اور تمہارے نبی کی بیٹی مخدومہ کا نام ایک بار بھی نہیں آیا، شان کس کی زیادہ ہے؟ اس نے کہا بس. میں نے کہا کوئی مشکل سوال ہے. میں نے کہا کوئی مشکل سوال ہے. اس نے کہا بادشاہ بیٹھا تھا تخت پہ دائیں بائیں کنیزیں اڑاؤ اینج پکھا چل دیا سن، دائیں بائیں کنیزیں. بچہ ساتھ کسی کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کے دائیں بائیں کھڑی ہیں یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ کیا لگتی ہیں؟ انہوں نے کہا بچے تجھے تمیز نہیں، لگتی کیا ہے؟ میری کنیزیں ہیں. اچھا اچھا یہ بتائیے اس کا کیا نام ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کا نام زبیدہ ہے. اچھا اس کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اس کا نام بلقیس ہے. ٹھیک ہے یہ بتائیں آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ اس نے کہا ہے. بیٹی کا کیا نام ہے؟ بادشاہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اے بچے تجھے تمیز نہیں، بھرے دربار میں میری بیٹی کا نام پوچھ رہے. اس نے کہا ابھی ان کا پوچھا تو نے بتا دیا، اس کا پوچھا تو غصہ کر. اس نے کہا جاہل بچے سیدھی بات ہے، یہ میری کنیزیں ہیں، میری بیٹی میرا پردہ ہے. یہ میری کنیزیں ہیں، میری بیٹی میرا پردہ ہے. بچے نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، مریم خدا کی کنیز ہے، زہرا خدا کا پردہ ہے. آپ سلام. زہرا خدا کا پردہ ہے، العظمت للہ. اے میں جنی بار آکھی جاما نا تے ہور کچھ نہ پڑا مسائل تے بس آکھاں کہ زہرا خدا کا پردہ. سلامت رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. دو کے دو لفظ مجھ سے سنو بلا تمہید. میں دو فکرے کہتا ہوں. کائنات میں دو مقتول ایسے ہیں جنہیں تنہائی کی موت آئی، العظمت للہ. ایک کربلا میں حسین، ایک کوفہ میں مسلم. جیو سلامت رہو. بسم اللہ. ایک کربلا میں حسین، ایک کوفہ میں مسلم. اس کا بھی کوئی نہیں رہ گیا تھا، مسلم کا بھی کوفہ میں کوئی نہیں تھا. العظمت للہ. سلامت رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے. اجڑی لاہور والی سین کا درد پڑنے لگا ہوں. اس بی بی کے مقدر تو دیکھو، 6 پتران دی مائیں، 6 دین دے کام آئے. اے 22 دن گزرے تے ہر بندے نے بکرے چھترے دمبے گاواں اونٹ ذبح کیتے ہیں. کائنات ایک مستور پاک لاہور علی سین جن دے عید تے پتر قربان ہیں. سلامت رہو. جی بسم اللہ. تے اجے سب بیبیاں آباد سن. جب بی بی منزل سوکھ پہ حسین نے کہا عالیہ رقیہ کا خیال رکھنا، میری بہن بیوہ ہو گئی، مسلم مارا گیا ہے. العظمت للہ. سلامت رہو. قریب سے چونکہ بھائی آگے ان کے انتظار میں لٹکا رہا تھا، آگے ہے تو دو فکرے آپ چونکہ شروع کر بیٹھا، دو فکرے مجھ سے سنیں اور میں بس میں ممبر ان کے حوالے کرتا ہوں، مضمون کو شارٹ کر کے پیش کرتا ہوں. جناب مسلم، سارا مضمون چھوڑ کے یہاں سے شروع کرتا ہوں. مسلم ہے اور کوفے کی گلیاں ہیں، کوئی نہیں رہ گیا مسلم کا. یاد آیا ایک میرا دوست تھا بچپن کا قاضی شرعی جو کوفے میں رہتا ہے. میں کدی وہ دے کام آیا سا اوکھے ویلے تو انہیں کیا سی کدی مشکل بنی تو میں مشاہد کری. دروازے پہ آئے، دستک دی، اندر سے آواز ہے من بالباب، کون ہے؟ جناب مسلم نے کہا تیرا بچپن کا دوست مسلم ہوں. کہتا دروازہ نہیں کھل سکتا، حاکم سخت ہے. مسلم کہتا نہ کھول دروازہ، پر تو دروازے کے اندر ہے میں باہر ہوں. تجھے نہیں پتا میں اپنے ساتھ ایک جوڑی ساتھ لایا ہوں، مجھے پناہ نہ دے
میری جوڑی کو پناہ دے دے. اندر سے کہتا حاکم سخت ہے میں پناہ نہیں دے سکتا. سجدہ دی چوکھٹ تے میں معافی مانگی سکنا. عزیزو دونوں پتران چک کے نا تے مسلم اند میں ایک کے آندہ نہیں کہتا کہ تیرے محمد کا خون ہوں, نہیں کہتا کہ علی کا بھتیجا اور داماد ہوں, بس اتنا کہتا ہوں حسین کا سفیر ہوں. میرے بچوں کو نیند دے دے, میرا مسلم نہ رکے. بس نیند کا لفظ آیا, بچے باپ کے ہاتھوں پہ جھڑنے لگے. اوکھا لفظ ہے سید معاف کر دیں. کھلی سڑک تے وڈی ساری گلی دے وچ زمین تے پتراں نوں لٹایا. چھوٹے دا ہاتھ ستے ہوئے بڑے پتر دے ہاتھ چ دتا. مسلم مرشد ہو گیا. میں نے کہا رضوی صاحب یہ ہاتھ کیوں چھوٹے کا بڑے کے ہاتھ میں لے کے گئے مسلم. شاہ جی کہتے ہیں اس لیے صبح جب آنکھیں کھلے تو بڑا سمجھ جائے بابا چھوٹے کی باتیں دے گیا ہے, نصیحت دے کر گیا ہے. بس عزیزو ختم میری نوکری. آخری فکرے تاوا مستور کے دروازے کے باہر تھڑے پہ بیٹھے مسلم. اس کو آواز آئی, دروازہ کھولا. کہتی ہے شخص اپنے گھر چلا جا, حالات بڑے خراب ہیں کوفے کے. مسلم کہتے ہیں جس کا کوئی گھر نہ ہو. کہتی کون ہو؟ آواز آئی حسین کو جانتی ہو؟ کہتے ہاں. کہتی ہاں وہ تو میرا مولا ہے, میرا وقت کا امام ہے حسین. مسلم کہتے ہیں اس نے ایک سفیر بھیجا تھا. کہتی ہاں اس شہزادے کا نام مسلم ابن عقیل ہے. جناب مسلم نے بال ہٹائے چہرے سے. آواز آئی انا مسلم ابن عقیل. وہ مسلم میں ایسے اتار کے مسلم کے قدموں میں ڈال کے کہتی ہے مجھے معاف کر دے, پاک زہرا سے میری شکایت نہ کرنا, میں پہچان نہ سکی, میں پناہ دیتی ہوں. اندر لے گئی. چند گھنٹوں کے بعد محمد ابن اشعث ملعون لانتی. ابن اشعث دا تعارف دسا, اے کسی وڈے مسلمانوں دے وڈے بندے دا سکا اپنی میں تے ایک تعارف دا اے ابن اشعث جن نے کربلا حسین کو تماچا مارا تھا. حسین کا منہ پھر گیا جنت بقیہ کی جانب. اما تیرے حسین کو تماچے پڑ رہے ہیں, بس رونے والوں میں لٹکانا نہیں چاہتا. عزیزو جب فوج باہر آئی مسلم مسلح سے اٹھے, تلوار کھینچ. کہتی شہزادے وہ تو سینکڑوں ہیں, تو اکیلا ہے. مسلم کہتے ہیں تو میں ہاشمی جوان ہوں, میری غیرت نہ گوارا کرے گی کہ دیواریں پار کر کے وہ نامحرم کے ہاں آ جائے. تو نامحرم مستور ہے, میں گوئے تو امتی ہے. اگر مسلم شام غریبا تو ہوتا تو دیکھتا نیزوں کی لوگوں سے علی کی بیٹیوں کی چادریں. بس ایک ہی فکرہ, سب بات ختم. آخری فکرہ سنو. ابن زیاد کے دربار میں اس سے زیادہ جلدی ذاکر کی کر ہو سکتا ہے. کوئی کہتا ہے مسلم امیر کو سلام کرو, آقا کو سلام کرو. جناب مسلم کہتے ہیں مالی امیر سوا حسین, میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے. عزیزو حسین یہ جملہ منزل زبان پر سن رہے تھے. حسین نے کہا مسلم تو نے قاتل کے سامنے امیر کہا ہے, جا پھر زہرا دلال وعدہ کرتا ہے آج کے بعد قیامت تک لوگ امیر مسلم کہیں گے, غریب حسین کہیں گے, امیر مسلم کہیں گے, غریب حسین کہیں گے. بس اس جواب پر بغیرت کہتا ہے دارالعمارہ کی چھت سے اس کا سر تن سے جدا کر دو. شامی جلاد لے کے گیا. بس جناب مسلم نے حسین کے راستے کی جانب انگلی کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. زہرا کے لال نوکر کا آخری سلام. حسین تڑپ کے کہتے ہیں علیک السلام یا اخی, امیر تجھ پہ بھی سلام. غازی دوڑ کے آئے, مولا کنو سلامہ دا جواب دیں گے, ویران صحرا روئی جا رہے ہیں. جناب آخری فکرہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں. جناب حسین نے کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان تھے. اب تو جناب عباس نے دیکھا دارالعمارہ کی چھت ہے, شامی جلاد مسلم کا سر. عباس تڑپ گیا, میرے مسلم کا سر نیچے بازار میں گرے گا. حسین کہتے ابھی اوپر دیکھ رہے ہو, ایک بار نیچے دیکھ, ایک کالے برقع والی بی بی دامن پھیلائے کہہ رہی ہے مسلم میں تیرا سر زمین پہ نہ دے دوں گی. مجلس میں نے پڑھ لیا. بی بی کے در کا وکیل بن کے جھاڑو کا 24 سال سے روزانہ کا سوار.
ایک آخر میں سوال پوچھ کے تو میں بھائی کو منبر دیتا ہوں. مینوں دسو یار کسے چوک کسے سڑک تے کوئی بیوارث لاش پئی ہوگی کی کیتا جاندا؟ قانونی کاروائی دے بعد کوئی امیر بندہ آندا میں کفن دینا، ایتھی والے آندے نے اسی کفن دینے، کچھ نہ ہوئے تے دکاندار چندہ کٹھا کر کے کفن منگواؤں تے غسل دین دے ویلے لوکی آندے نے پردیسی دا لاشا ہاتھ سخت نہ لگانا. اور میں بی بی گھر کا وکیل بن کے آنا پوچھو میرے کو مسلم کے لیے کیا دوسرے میں کفن منگوایا گیا؟ مجھے قرآن کی قسم کفن نہیں منگوایا، رسیاں منگوا کے مسلم کے پیروں میں ڈال کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار